إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالفضل الصلاة والسلام محترم حاضرین و سامعین، ماہ ربیع الاول اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ آخری چند دن باقی ہیں جس میں مجھے اور آپ کو دو جہاں کی ان خوبصورت مجالس میں جو حاضری کا موقع اللہ دے رہا ہے، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام حاضرین برادران خاص طور پر اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی ترتیب کے ساتھ اور اتنے بامقصد اجتماع جس میں اپنے دو جہاں کی محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، اس میں حاضرین کے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں ان کی خدمت کا جذبہ بھی ہے، بہترین لنگر بھی ہے۔ ہماری بات میں چھوڑ دو، حاضرین کے ساتھ ایک خاص محبت کا جذبہ بھی ہے اور ایک ایسا خوبصورت یہ تعلق ہے جو اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور میں آپ کی اس جماعت کو ہزار مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس گئے گزرے دور میں اپنے دو جہاں کی محبت کو اجاگر کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ کام صرف اللہ خوش نصیبوں سے ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ ہمارے دل سے پوچھے یہ کتنا بڑا احسان عظیم کہ اپنے دو جہاں کا پیار بانٹنا، محبت بانٹنا۔ آج جبکہ ممبروں پہ آپ بک چکے ہیں، تقاریر بک چکی ہیں، اسٹیج بک چکے ہیں، آستانے بک چکے ہیں، اور ایسے دور میں ایک بامقصد انداز اپنانا اور سادگی سے حضور کا ذکر کرنا، جس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، جس میں کوئی ایسا انداز نہ ہو جو لچر پڑ والا ہو، لچھے دار انداز ہو اور آسمان و زمین کے خلافے ملانے والا انداز ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ بس محبت سے سادے انداز میں حضور کی بات کرنا۔ اور حافظ صاحب جیسے ثنا خان ہو، بلال فاروقی صاحب جیسے ثنا خان ہو، علماء ہو، عمران خان ہو، صوفیاء بیٹھے ہو، جن کا دل صرف اور صرف عشق رسول میں تڑپتا ہو، ایسے لوگ جمع کرنا آج کتنا مشکل ہو گیا، کتنی مشکل ترین چیز ہو گئی ہے۔ ادھر آ جائے، اللہ نے توفیق بخشی ہے اور مجھے اس پہ ہزارہا مبارکبادی دینی ہے اور آپ کے جذبے کو ہزارہا سلام بھی پیش کرنا ہے کہ اللہ اس جذبے کو اور برکت عطا فرمائے اور یہ جذبہ ہر سال بڑھتا رہے۔ اور پچھلے سال بھی آپ نے انتظام کیا، اس سے پچھلے کئی سال سے آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جب سے آپ نے یہ عظیم مشن شروع کیا ہے، اللہ نے کیا ہر طرف سے آپ کو برکت نہیں عطا فرمائی؟ کیا ہر طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوا؟ کیا اللہ نے سارے معاملات بہتر انداز میں حل نہیں کر لیے؟ تو اللہ بھی اور دے گا انشاءاللہ۔ یہ تو صرف چند دن ہیں، چند یہ بھی زندگی کے سال ہیں، اصل اس کا نور اور برکت حشر کے دن ملنے والی ہے۔ اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے اور ہم حضور سے وفا کر کے جائیں، اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہم تو اس محبت سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور ہمارا آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور ذکر کریں کس کا؟
دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، گرتے ہو کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو ہو۔ ہمارا کوئی آپ کے سوا ہے ہی نہیں، اور سچی بات ہے، میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ اصل رشتہ تو ہمارا حضور کے ساتھ، یہ باقی رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، باپ بھائی بہن اولادیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اصل ہمارا رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ توفیق آپ کو ایسی دیتا رہے، اور آپ سب کے لیے دلی دعائیں ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، نام مناسب نہیں ہوتے بعض اوقات، اللہ خوب جانتا ہے جو جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اللہ آپ کو ایسے اخلاص سے یہ کام کراتا رہے انشاءاللہ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص سے کیجئے گا، کبھی کمی نہیں آئے گی، اللہ ہر طرف سے رحمتیں دے دے گا، اخلاص جاری رکھیے گا۔ تو آج جو بات آپ سے کرنی ہے، جو بڑی ضروری ہے، اور اب چونکہ آخری دن آ گئے ہیں، اور آخری دنوں میں ذکر رسول کا کر کر کے اب وہ پھل پکنے لگا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جب پھل پک جاتا ہے تو پھر اس کا ذائقہ شروع ہوتا ہے۔ شروع کے دنوں کے معاملات اور ہوتے ہیں، درمیان میں اور ہوتے ہیں، جیسے رمضان ہوتا ہے، کیا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو ایسے ہی ربیع الاول کے بھی 3 عشرے ہیں، ان تینوں عشروں میں بھی رحمت حضور کی ڈبل اور آگے سے زیادہ دگنی تگنی ہوتی چلی جاتی، اور اب آخری دن آ گئے ہیں۔ تو آئیے، میں نے قرآن سے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ سورہ بلد ہے، اور سورہ بلد کی پہلی 2 آیات میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں کعبہ ہے، یا یہاں عرفات ہے، یہاں منع ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یا طواف کی جگہ ہے، یا حجر اسود ہے، بہت خوبصورت جگہ ہیں، صفا مروہ ہے، میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کبھی کھاتا ہی نہ، کبھی نہ کھاتا اس شہر کی قسم، اور اس شہر کو جو عزتیں حاصل ہیں میں ان کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی تو اس شہر میں رہا کرتا ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، تیری ذات اس شہر کے اندر۔ اللہ، اب یہ 2 آیات جو مفسرین نے لکھا کہ اس سے پہلی مراد شہر مکہ ہے، کہ آپ چونکہ شہر مکہ میں رہے ہیں، 53 برس رہے ہیں، اور حضور کی زندگی کے پہلے 53 سال وہاں گزرے، اور شہر مکہ کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں میرے نبی کے قدم نہ پڑے، شہر مکہ کا کوئی بازار ایسا نہیں ہے جہاں حضور کی نظریں نہ پڑی، شہر مکہ کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جس نے حضور کو نہ دیکھا ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو حضور کی طرف جس کی نظر نہ گئی ہو، لہذا شہر مکہ میں 53 سال گزارے حضور، جو کہ بہت لمبا عرصہ ہے، اور ایک بہت بڑی عمر کا حصہ ہے جو آپ کا مکے کے اندر گزرا ہے۔ ایک تو اس سے مراد مکہ ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے دوسری مراد وہ شہر عظیم ہے جس میں حضور اب قیامت تک کے لیے اپنی زندگی کے بعد بھی وہاں موجود ہے، اور وہ شہر مدینہ ہے۔ یعنی اللہ دونوں شہروں کی ہی اس کے اندر قسم اٹھا رہا ہے کہ میں کسی شہر کو اس لیے اہم نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی اور عزت کی چیز ہے، اے نبی تیری ذات جہاں موجود ہے میں اس کی شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی جہاں تیری ذات ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس شہر میں رہتا ہے۔ تو شہر مدینہ جس کا انتخاب حضور نے ساری زندگی کے لیے کیا، اور آپ کی قیامت تک کی زندگی، اور اس کے بعد قیامت کے بعد اٹھنے کی زندگی، اور پھر جنت میں جانے تک آپ مدینہ میں ہی ہیں۔
آپ مدینہ میں ہی ہیں۔ فتح مکہ جب ہوئی تو فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو چکا تھا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ انصار صحابہ جو ہیں وہ اداس چہروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اداسیاں چھائی ہیں اور چہرے بڑے غمگین ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، اب تو فتح ہو گئی، بہت خوشی کا موقع ہے۔ تو انصار صحابہ فرمانے لگے فتح تو ہو گئی ہے، خوشی بھی ہے، لیکن ہمیں اس سے بڑا غم یہ لگا ہوا ہے کہ اب حضور ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا شہر فتح ہو گیا، اب تو بات ختم ہو گئی، وہ جو رکاوٹ تھی یہاں آنے میں اب وہ نہیں رہی، اب حضور ہمیشہ مکہ میں ہی رہیں گے کیونکہ آپ کا شہر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی گلیاں ہیں، آپ کا علاقہ ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، سارے سب مدینے سے میں تو نہیں ہے، مدینہ میں تو کوئی نہیں رہتا آپ کا، یہاں پہ آپ کی ساری فیملی ہے، سارا خاندان یہاں پہ، تو ہم تو اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے اب حضور کو دیکھنا، حضور سے ملنا ہمارے لیے مشکل ترین ہو جائے گا۔ تو یہ بات حضور کو بتائی گئی کہ حضور انصار صحابہ یہ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ کو جب علم ہوا کہ انصار کی یہ سوچ ہے، فرمایا لاؤ ممبر لاؤ، ممبر لایا گیا، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا سب کو بلاؤ، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، جو انصار تھے وہ بھی آ گئے، جو مکے والے تھے وہ بھی آ گئے، سب اکٹھے ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے علم ہوا ہے کہ تم اداس ہو کہ میں مکے میں ہی رہ جاؤں گا اور اب میں واپس مدینہ نہیں جاؤں گا، تو کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے والے مال لے لیں، مکے والے عزتیں لے لیں، مکے والے کعبہ لے لیں اور تم مجھ محمد کو لے جاؤ اپنے ساتھ؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ مجھ محمد کو لے جاؤ اور مکے والے یہ ساری عزتیں اپنے پاس رکھیں؟ انصار صحابہ نے نعرے لگائے، فرمانے لگے حضور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی شے نہیں چاہیے، صرف آپ ہمارے ساتھ مدینہ آ جائیں، کسی شے کی طلب نہیں، آپ ہمارے ساتھ۔ تو آقا اسلام نے پھر جب مدینہ کی طرف رخ فرمایا تو اس وقت کعبہ بھی رو پڑا ہوگا، اس وقت مکہ اداس ہو گیا ہوگا، مکے کی گلیاں اداس ہو گئی ہوں گی کہ وہ شخص جس کی وجہ سے کعبہ کعبہ بنا ہے، آج جس کے قدم لگے ہیں، میرے نبی کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا، وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ تھا صنم خانہ، وہ صنم خانہ پاک ہو کے کعبہ بن گیا، وہ کتنا اداس ہوا ہوگا۔ تو حضور مدینہ تشریف لے گئے اور آج بھی مدینہ ہے، حشر تک مدینہ ہے، ہمیشہ سے مدینہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ہمیشہ مدینہ۔ لہذا ایک مومن کے لیے مدینے کا ذکر کرنا لازم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کے اتنے اوصاف ہم بیان کریں اور اس میں سے مدینے کا ذکر چھوڑ دیں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ لہذا خاص طور پہ نیت میں نے کی کہ اب حضور کی اس نگری کا ذکر کیا جائے، اس عظیم شہر کی باتیں کی جائیں اور بار بار کی جائیں تاکہ ذہن سے وہ دھول اتر جائے اور دوبارہ جانے کا شوق پیدا ہو، دوبارہ مدینے کی طرف جانے کی تڑپ پیدا ہو، مدینہ کی طرف جانے کا ذوق بنے، شوق بنے، ارادے بنے۔ اور جتنی ضرورت ہے آج مدینے کی طرف جانے کے شوق پیدا کرنے کی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ آج لوگوں کے شوق مدینے جانے کے مٹنے لگے ہیں، اس مٹیریلسٹک دور نے، اس مادی دور نے مدینے کا شوق لوگوں کے اندر سے ختم کر دیا۔ ضروری ہے کہ دوبارہ بات کی جائے اور مدینے کی وہ گفتگو سامنے رکھی جائے کہ اللہ کا رسول کتنا پیار کرتا ہے اپنے شہر کے ساتھ اور اللہ کو اس شہر سے کتنی محبت۔ آئیے، یوں تو اللہ نے اس کائنات میں بڑے بڑے خوبصورت و حسین شہر پیدا کیے، لیکن جو شہر مدینہ کو عزت دی گئی ہے اس کی نسبت رسول کی نسبت کی وجہ سے۔ ہر شہر کو اللہ نے کچھ خوبیاں دی ہوتی ہیں، اس شہر کی وہ خوبی جو ہے وہ یاد رہتی ہے لوگوں کو۔ دیکھیے نا، دنیا میں ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ آپ پیرس جائیں گے تو وہاں ایفل ٹاور نظر آئے گا، آپ دلی جائیں گے تو وہاں تاج محل نظر آئے گا، آپ نیو یارک جائیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے وہ ٹوئن ٹاورز نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو لبرٹی، اسٹیچو آف لبرٹی نظر آئے گا، آپ لندن جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس برج نظر آئے گا۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی پہچان اللہ نے رکھی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا ضرور انداز بنایا ہے کہ لوگ وہاں جائیں
تو فوراً اس کی یاد آتی ہے. آپ کراچی جائیں گے سمندر یاد آئے گا, آپ لاہور جائیں گے داتا صاحب یاد آئیں گے. ہر شہر کی پہچان ہے, بولو نا, ہر شہر کی. کوئی شہر, گجرانوالا کی شہر, چلو چڑے ہیں, بٹیر ہیں, کہ یہاں چڑے بڑے اچھے پکتے ہیں, پہچان تو ہے نا, بولو. وزیر آباد کی پہچان چاقو چھریاں ہیں, سیالکوٹ کی پہچان فٹ بال ہیں. تو اللہ نے ہر شہر کو کوئی نہ کوئی پہچان عطا کی. مکہ کی پہچان کعبہ ہے. دنیا میں صرف ایک شہر ہے جس کی پہچان محمد رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. صرف ایک شہر, صرف ایک شہر ہے جس کی پہچان حضور, اور وہ مدینہ ہے. لہذا اللہ نے ایسی نسبت عطا کی اس شہر کو کہ اس کی نسبت ڈائریکٹ حضور کے نام کے ساتھ جڑتی, اور صرف حضور یاد آتے ہیں. مدینہ میں کوئی شہر تمہیں یاد نہیں, جانے سے پہلے, آنے سے پہلے, وہاں پہنچ کے صرف حضور کی طرف نظر, دھیان, سوچ, تمنا, آرزو, صرف حضور رہ جائیں گے. لہذا اللہ نے خاص برکتوں سے نوازا ہے. اور پھر اس شہر کو ایک ایسی آب و ہوا دی گئی ہے. سنو, دھیان سے سنو, چھوڑ دو یار, بند کر دو, بیٹھ جو ذرا. اس شہر کو ایسی آب و ہوا دی گئی ہے کہ اس آب و ہوا کا مقابلہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا. یعنی ایسی معتدل آب و ہوا ہے کہ آپ گرمیوں میں جائیں گے پسینہ نہیں آئے گا, سردیوں میں جائیں گے سردی نہیں لگے گی, بہار میں جائیں گے خزاں محسوس نہیں ہوگی, خزاں میں جائیں گے تو بھی بہار ہی ہوگی, رات کو جائیں گے لگے گا دن ہے, دن کو آپ دیکھیں گے تو لگے گا نہیں 1000 دن چڑھے ہوئے ہیں. سورج کی تمازت لگتا ہے میٹھی میٹھی سی ہے, دھوپ لگتا ہے بڑی نرمی نرمی سے پڑ رہی ہے. بلکہ آپ بارش بھی دیکھیں گے تو بارش بھی بڑے ادب سے ہوتی ہے. وہاں ادب سے قطرے گرتے ہیں بارش. ہوائیں چلتی ہیں جھوم کے, ڈائریکٹ سیدھی ہوا کبھی نہیں لگے گی تمہیں, کبھی پیچھے سے لگے گی, کبھی دائیں سے لگے گی, کبھی آگے سے. تم سوچتے رہ جاؤ گے آ کہاں سے رہی ہے, یہ دائیں سے چلتی ہے یا بائیں سے آتی ہے. جھوم جھوم کے ہوا چلتی ہے مدینہ. یعنی عجیب شہر, عجیب اس کے معاملات. اور میرے ساتھی ابھی تھے تو میں نے ان سے کہا تھا جب آپ انشاءاللہ, اللہ کہہ دے آپ کے لیے, اللہ منہ سے نکال دے انشاءاللہ آپ کے لیے, بولے ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے. آپ جب جائیں گے, بار بار جب جائیں گے نا مدینہ میں, ایک بار نہیں سمجھ آنی. پہلی بار تو انسان کے حواس ہی گم ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان اتنا بڑا نور ایک دم برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے تو یہ 10,000 واٹ کا بلب جل جائے تو ہماری آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا بند ہو جاتی ہیں. تو وہاں تو ساری کائنات کا نور کھڑا ہے, ساری کائنات کا نور وہیں سے چھنتا ہوا اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی تھی, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. یعنی یہ اتنا نور ہے کہ یہاں نور کا باڑا بٹ رہا ہے. تو جو لوگ پہلی بار جاتے ہیں انہیں یہ فیلنگ نہیں آئے گی, مشکل ہے. بار بار مدینہ جانے سے ایک چیز محسوس ہوگی کہ جو ہی مدینے کی سرحد آتی ہے اور آپ مدینے کا وہ جو انٹرنس ہے اس کو جو ہی آپ کراس کر جاتے ہیں اور مدینے میں پہلا آپ کا قدم پڑتا ہے, فوراً دل کی حالت بدل جاتی ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا یار ذرا تھوڑا سا اس پہ دھیان رکھنا, ابھی مدینہ انٹر ہونے والے ہیں. سب نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا حضور ہماری حالت ہی بدل گئی. مدینہ میں داخل ہوتے ہی کچھ اور ہو گیا. ایک ایسا سکون ہے, ایک ایسا نرمی کا اترتا ہوا ایک بادل ہے جو ہی آپ وہاں داخل ہوتے ہیں وہ آپ پہ چھا جاتا ہے, آپ کے اوپر سایہ کر دیتا. دل کو لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم رہا ہی نہیں ہے, سارے غم مٹ گئے. یہ مدینہ ہے اللہ. لیکن چونکہ میں آپ کو اس دور میں یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ لوگوں نے مدینہ کی حاضری کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رکھا ہوا ہے, اور اس طرح سے کوئی وہ شوق نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک ایسا شوق ہے جس کے لیے حضور یوں فرماتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کا سفر کرتے رہا کرو, اللہ تمہیں فقر سے محفوظ رکھے گا, فقیری نہیں آئے گی. اللہ کسی صورت بھی تمہارے محتاجی کے دن نہیں آنے دے گا, تم میرے شہر کی طرف آنا جانا رکھو.
یہاں کتنی محنت کرتے ہو، کتنی کوشش کرتے ہو، کس قدر تڑپتے ہو، کتنا تم حالات کا سہنا، حالات کی مار کھاتے ہو. حضور فرما رہے ہیں ایسا نہ کرو، اتنا تمہیں تڑپنے کی ضرورت نہیں، تم میرے امتی ہو، آؤ میرے شہر کی طرف آؤ، ہم خود تمہارے حالات بدل دیں گے. تو حضور کا یہ اشارہ سمجھا جائے. ہم یہاں دنیا کے، مجھے کہنے دیں، افسوس کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں، ہم یہاں دنیا کے کتے بننے نہیں آئے، ہم یہ دنیا کے ٹھڈے کھانے نہیں آئے، ہم حضور کے امتی ہیں. ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں رہنا ہے. ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ہمارا والی وارث بہت بڑا ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں نا، بکری جتنا اپنے قلعے سے دور جائے گی بے چین ہو جائے گی، تڑپے گی، جتنا اپنے قلعے کے پاس آئے گی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اتنا سکون میں رہے گی، اپنے مالک کے قریب رہے گی، اور مالک اس کو برکت اور رحمت دیتا رہے گا، قریب رہے گی نا. ہم دور رہتے ہیں، حضور قریب بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وقت کوئی نہیں آنے کا، وقت کوئی نہیں آنے کا. اور پھر دل میں بہت برا جو نفس خیال ڈالتا ہے کہ یہ مکے اور مدینے کی حاضری پیسوں سے ہوتی ہے. اس پہ ذرا استغفار تو پڑھ دو یار، ذرا آخر والے بھی بولو یار، اونچی بولو ذرا. یہ پیسوں سے نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اسے نکال دو. یہ پیسوں سے نہیں ہے، مکے اور مدینے کی حاضری کا تعلق مال سے نہیں ہے. کئی مالوں والے نہیں جا سکے، اور کئی ریڑیوں والے ہر سال عمرے کرتے ہیں، بےچارے روٹی کھانے سے بازار ہیں، حضور بلاتے ہیں. یہ حاضری پیسوں سے نہیں ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے حضرت کس سے ہے وہ حاضری؟ تو اس کا ایک ہی انداز ہے، حضور بس میں آ رہا ہوں. مل کے کہو نا سبحان اللہ، حضور میں آ رہا ہوں، حضور میں آ رہا ہوں. بس یہ ہے. جس نے ارادہ کر لیا، میں ابھی قرآن سامنے کھلا، جس نے ابھی ارادہ کیا کہ میں نے آنا ہے، ہفتہ بھی نہیں لگنا آپ مدینے پہنچ چکے ہوں. سچ کہہ رہا ہوں. میں وہ بار بار کہوں، تھوڑی دیر ایک شخص رو کے میرے پاس اٹھ کے گیا، اسی رات اس کے آنے کا انتظام ہوا، میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اور وہ شخص ہمارے ساتھ سفر کرتا ہوا مدینے پہنچ گیا. تھوڑی دیر سے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت 1 روپیہ نہیں پاس، لیکن میں نے جانا ہے، میں نے پہنچنا ہے. کیسے بتاؤں تمہیں؟ اس کی حاضری پیسوں سے نہیں ہے. اس بات کو دل سے نکال دو، انشاءاللہ کہو ذرا، یہ چھوڑ دو بات. جتنی دیر اس پہ رہو گے نا تو پھر پیسے آتے جاتے رہ جائیں گے، مسئلہ خراب رہے گا. تم نے کہنا نہیں، پیسوں کی بات ہی نہیں کرتا، حضور میں آ رہا ہوں بس. پھر دیکھیے کس طرح انتظام ہوتا. ایک تو بات یہ طے ہو گئی. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب مدینہ کی جو ایک کھچ ہے، جو طلب ہے، جو تڑپ ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے دل میں، اور کس طرح کا انداز ہونا چاہیے. اس کے لیے حضور نے بہت ساری خوبصورت باتیں فرمائی اور آپ نے مدینہ کی طرف بلایا. ایک تو بڑی خوبصورت دعا دی ہے، اپنے شہر کو خود ہی دے دی ہے. اپنے شہر کو بولو، خود ہی دعا دی ہے. فرمایا مولا ابراہیم کا حرم مکہ ہے، میرا حرم مدینہ ہے. بولو کیا کہا؟ بول دو. میرا حرم مدینہ ہے. ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، یعنی وہاں ساری یادیں انہی کی ہیں. آپ حج کرنے جائیں، پہلا حج کا رکن ہی ابراہیم کی یاد سے شروع ہوتا ہے، اور سارے رکن انہی کے ہیں. صفا مروہ میں حضرت ہاجرہ دوڑی، عرفات میں جو ہے وہ آپ نے جا کے جو ہے وہ قربانی کی ادا کو پیش کیا، آپ منی مزدلفہ بھی پہنچے. یہ ساری ادائیں ابراہیم کی ہیں علیہ السلام. طواف آپ کرتے رہے، سارا کچھ انہی کے نام ہے اور انہی کی یادوں سے حج بھرا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ میرا حرم نہیں، بولو یہ میرا حرم نہیں، یہ ابراہیم کا حرم. میرا حرم مولا تیرے نبی کا کون سا ہے؟ کہا میرا حرم مدینہ ہے. حرم پتہ کسے کہتے ہیں؟ پرائیویٹ پراپرٹی کو کہتے ہیں. آپ حرم کی گوگل پہ ریسرچ کریں، حرم لکھیں اور اس کا لکھیں میننگ کیا ہے، گوگل تمہیں بتائے گا پرائیویٹ پراپرٹی. یعنی حضور فرما رہا ہے میری جو جگہ ہے اس کائنات کے اندر وہ مدینہ ہے. اور پھر فرمایا جس نے مولا تو نے میرے جو ہے وہ حرم کے لیے اب ایسا انتظام کرنا ہے کہ ابراہیم نے اپنے حرم کو دعا دی،
اور اپنے حرم کو انہوں نے دعا دی، اللہ نے برکت اتار دی. قرآن میں لکھا اللہ کے نبی نے دعا مانگی، مولا اسے پھل عطا کر، یہاں امن عطا کر، یہاں پھلوں کی کثرت کر، یہاں اپنی برکت اتار، اور رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ تیرے بندے یہاں آئیں تو انہیں کسی شے کی کمی نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں لکھی گئی تو اللہ نے قبول کر لی. مکہ میں اتنا امن ہے، اتنا سکون ہے، اتنا وہاں بہتات ہے نعمتوں کی. کوئی شے مکہ میں، کوئی فصل نہیں ہے لیکن کوئی دنیا کا پھل ایسا نہیں جو مکہ میں ملتا نہ ہو، کوئی جنس ایسی نہیں جو مکے میں بکتی نہ ہو، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ مکے میں نہیں لگا، لیکن دنیا کی ہر نعمت تمہیں مکے میں مل جائے گی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہوئی، اللہ نے دعا قبول کر لی. فرمایا ابراہیم کی دعا سے وہاں جتنی برکت اتری ہے، مولا ابراہیم سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. ہاں ہاں ہاں، مل کے کہو سبحان اللہ. فرمایا دگنی برکت مدینے کو دے دے، اس سے ڈبل امن یہاں ہو، ڈبل نعمتیں یہاں اتریں، ڈبل رحمتیں یہاں اتریں، اس سے دگنا اللہ کا فضل یہاں اترے، اس لیے کہ یہاں میں خود موجود ہوں. تو پہلی تو یہ بات کہ مکہ سے دگنی برکت حضور نے وہاں مانگی تو اللہ نے کیسے دی ہوگی، بولو کتنی برکت دی ہوگی. اور پھر آقا علیہ السلام نے بڑے پیار سے مدینہ کی طرف بلایا. میں کبھی وہ حدیثیں پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو خدا کی قسم لگتا ہے کہ یہ زندگی نہیں، اصل زندگی مدینے کے دن ہے، مدینے کی راتیں ہیں. فرمایا کہ آؤ میرے شہر کی طرف، میرے شہر کی طرف آؤ. جو میرے شہر کی طرف آیا اور اس کی نیت میری زیارت ہے، میری قبر کی زیارت کے لیے وہ آیا. سنو، جو میری قبر کی زیارت کے لیے میرے شہر میں داخل ہو گیا، میرے شہر میں آ کے اس نے میری قبر کی زیارت کر لی، وہ ایسے ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کر لی، جیسے میری زیارت کی. وہ تسلی رکھے، اپنے دل کو ٹھنڈ ڈال لے کہ اس کی نبی سے ملاقات ہو گئی. ایسا ہی نور دوں گا، ایسا ہی کرم اور فضل دوں گا جیسے زندگی میں 1400 سال پہلے اگر مجھ سے ملتا. آج مدینے میں جاؤ، وہی نور تمہیں پہلی ملاقات میں دے دو. کتنی بڑی سعادت ہے. اب اس سے زیادہ کیسے کوئی بلائے؟ یار تمہیں لگتا ہے میں وہاں نہیں ہوں، تمہیں لگ رہا ہے کہ میری ہستی وہاں نہیں ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں. آؤ مدینے آؤ، میں تمہیں ایسا ہی برکت دوں گا جیسے میری زندگی میں ملاقات برکت دیتی، ایسے ملاقات. اللہ. اب یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا جنہیں حضور سے ملنا پسند ہے، یہ تو ان سے پوچھو نا. اللہ نے اپنی حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ کا نبی فرماتا ہے حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو میرا بندہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. یہی حدیث قدسی حضور کے لیے لاؤ، جو میرا امتی مجھ سے ملنا چاہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا اور جس کی طلب میں نہیں ہوں، اور وہ بس اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے، بچیوں کی شادی کر لوں، ابھی یہ گھر بنا لوں، ابھی یہ موٹر سائیکل لے لوں، ابھی یہ گاڑی لے لوں، ابھی یہ کاروبار میں تھوڑا سا انویسٹ کر لوں، اور باقی چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہے. اور میری ملاقات کا شرف لینا، میری ملاقات کے لیے جانا، میری ملاقات کے لیے کوشش کرنا اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. تو دھیان رکھو، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں اس سے ملاقات کرنے کا. اس پہ استغفار تو بولو نا بھائی، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. رہے پھر ٹھیک ہے، جب موقع آئے گا دیکھی جائے گا. تو کچھ ایسا انداز جب ہوگا تو پھر نہیں. حضور پہلی ہی حدیث میں فرما رہے ہیں میری ملاقات تمہارے ساتھ ہو جائے گی. بڑے تڑپتے ہیں لوگ کہ حضور کی زیارت ہو، حضور کی زیارت ہو، حضور کی زیارت ہو. تمہیں اندازہ ہے کہ گنبد خضرا کو دیکھنا حضور کو دیکھنے جیسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ برکت جن کو ملی ہے زیارت، جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، وہاں مجھے اس بات کی جو خبر ملی وہاں سے کہ مدینہ میں پہنچے تو زیارت رسول ہوئی. کہاں ہوئی؟ عین گنبد کے سامنے، گنبد شریف کے سامنے زیارت ہوئی. تو بالکل 7 حضور کھڑے ہیں، گنبد شریف کی طرف سلام پڑھ رہے تھے، 7 حضور کھڑے. تو انہوں نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے، تعارف ہوا. تو اب وہ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضور اب آپ یہاں کھڑے ہیں، سامنے آپ کا گنبد ہے، اب مجھے بتائیے میں دیکھوں کدھر؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ بھی موجود ہیں، سامنے گنبد شریف ہے، تو دیکھوں کدھر؟
تو آپ نے خود فرمایا، اس زیارت کے اندر یہ بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ادھر ہی دیکھیے، وہی میری زیارت کی طرح ہے، دھیان ادھر رکھیے، وہ میری زیارت کی طرح ہے، حالانکہ پاس کھڑے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تم معمولی سمجھتے ہو وہ نظارہ، اس نظارے کا کیا جوڑ ہے کوئی؟ اس نظارے جیسا کوئی نظارہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گنبد کی طرف نظر اٹھے؟ اس سے بڑی کیا نظر ہو سکتی؟ ہمیں اصل میں اس کی نا ابھی اس طرح سے اندازہ نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ویسے، ورنہ اس نظر سے بہتر کوئی نظر نہیں جو گنبد شریف کی طرف ہے۔ اللہ، پھر دوسری حدیث میں آقا نے یوں فرمایا جو میرے شہر آیا، میرے شہر میں آ کے میری قبر کی زیارت کی، میں حشر کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ میرا نام اس کے ساتھ جڑ گیا، اس کا نام میں نے نوٹ کر لیا ہے، وہ نوٹ ہو چکا ہے، لہذا اب حشر کے دن شفاعت اس کی کرنا میری ذمہ داری ہو گئی۔ حضور اتنا بڑا اعزاز، مطلب آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ حرم پہنچے ہیں، صرف پہلی نظر پڑی ہے، شفاعت کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھ دیا گیا۔ کیا خوبصورت انداز کریمانہ ہے۔ اتنی مولا، یہ حدیث کعبے کے لیے تیرے نبی نے کیوں نہیں بولی؟ کہا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور تو جانے، اللہ سے لے لینا جو برکت لینی ہوگی کعبے کی، یہ میرا شہر ہے، یہاں مجھ سے سنو، میرے پاس آئے ہو، میں شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں حشر کے دن تیرے ساتھ، تم میرے شہر میں آئے۔ کیا بات ہے۔ اب جو پہنچ گیا شفاعت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جو میرے شہر میں آیا اور میرے شہر میں آ کر اس کو جو رہائش ملی رہنے کو، ظاہر ہے مسافر ہے، دور سے آیا ہے، رہائش ملی جیسی بھی ملی ہے، اس رہائش پہ اس نے صبر کیا، اور اس نے کوئی بے ادبی کی بات، چھوٹا کمرہ ہے، دور ہے، پانی نہیں صحیح آ رہا، دیکھیں جی اے سی ٹھیک نہیں، ایجنٹ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، دیکھیں فلاں جگہ بھیج دیا ہے، کوئی اس نے ایسی بات منہ سے نہیں نکالی، جو رہائش اسے ملی ہے اس پہ وہ صبر کر کے اس وقت کو گزار گیا۔ فرمایا میں اس پہ بھی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو تیرے ہوٹل کا بھی پتہ ہے۔ نہیں مل کے بولو نا یار، تیرے کمرہ نمبر کا بھی پتہ ہے، تیرے فلور کا بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے لفٹ جاتی ہے یا سیڑھیاں جاتی ہیں، انہیں سارا پتا ہے کہ تو کس جگہ پہ رہائش لے کے بیٹھا ہوا ہے، خیمہ ہے، وہ کوئی 5 سٹار ہے، وہ 3 سٹار ہے، وہ 2 سٹار ہے، وہ کوئی عام سا لوکل ہوٹل ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہے، حضور جانتے ہیں کہ تو کس جگہ پہ رہائش کیے ہوئے، بلکہ اس جگہ کے اندر جو جو لگا ہوا ہے حضور کو وہ بھی پتا ہے، بلب لگا کہ ٹیوب لگی ہے، پانی گرم آتا ہے کہ ٹھنڈا آتا ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کہا مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پہ اس کو مسئلہ آیا ہے، لیکن یہ خاموش ہو گیا۔ خاموش اس لیے ہو گیا ہے کہ شکر ہے اللہ کا، نبی کے شہر میں سانس تو لے رہا ہوں نا۔ وہ چھوڑو یار، جیسا بھی بستر ملا، جیسا بھی رہائش ملی، چلو 2-4 پیسے زیادہ لے گیا، کوئی بات نہیں، نبی کے شہر میں خرچ ہوئے ہیں نا، ادھر ہی لگے ہیں نا پیسے، نبی کے شہر میں گئے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں۔ جس نے یہ سوچا، آقا فرما رہے ہیں شفاعت کا وعدہ میرے ساتھ، میں ضرور دوں گا۔ اور صحابہ نے پوچھ لیا حضور کتنی رہائش کے اندر وہ رہا اور وہ صبر کیا؟ فرمایا کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی ہوگی تو میں پھر بھی اس کی شفاعت کر دوں۔ کبوتر کا گھونسلہ، حدیث میں نے کھول کے پڑھی، میں نے کہا یہ کبوتر کا گھونسلہ ہی لکھا ہے نا، کبوتر کا گھونسلہ ہوتا کہ جس میں پاؤں نہیں آ سکتا۔ فرمایا اتنی بھی جگہ کسی کو مدینے میں مل گئی، میری شفاعت کے لیے کافی ہے اس کے لیے۔ ارے تمہیں تو پورا کمرہ مل گیا، تمہیں تو پورا بیڈ مل گیا، تمہیں تو لیٹنے کے لیے جگہ دے دی گئی، ارے حضور تو کبوتر کے گھونسلے جتنی پہ بھی شفاعت کا وعدہ کر۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگلی حدیث، فرمایا جو میرے شہر آیا، اب میرے نبی کو کتنا فکر ہے، جو آ رہے ہیں ان کو کتنی حضور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، کتنی گہرائی سے جانتے ہیں۔ فرمایا جو میرے شہر آیا اور آ کے بیمار ہو گیا، اسے بخار ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، کمر میں پین شروع ہو گئی، 100 بیماریاں ہیں، تو جو ہی مدینے میں آیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو ایسا مسئلہ پیش آ گیا۔ اب مدینہ میں آیا ہے، اب وہ بیمار ہو گیا، ایک تو بیچارہ مسافر ہے، دوسرا چند دن ہے، اس میں بیماری آ گئی ہے،
یہ تو صحت ہو تو انسان پہ پھرتا ہے، اٹھتا ہے، جاتا ہے، حرم کے چکر ہیں، آنا جانا ہے، تو صحت رہی کوئی نہیں. اب بیچارہ اپنے کمرے میں پڑا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے اس بیماری پہ بھی صبر کیا، میری طرف سے اس کے لیے بھی شفاعت کا وعدہ ہے. اب یہ بھی سمجھ لو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں تمہیں فلو ہے کہ بخار ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہیں کون سی بیماری ہے اور کس بیماری پہ تو چپ ہے اور بات نہیں کرتا، اور کہتے ہو کوئی بات نہیں، نبی کا شہر ہے، بیمار ہوں تو بیمار مدینہ ہی ہوں نا. ہائے ہائے، کون ہوں بولو، سارے بولو. اور مدینہ کا بیمار ہی ہوں نا، تو بڑی سعادت ہے. مدینہ میں بیماری بڑی سعادت، اتنی بڑی سعادت کہ حضور کی شفاعت اس کے لیے لکھ دی گئی جو مدینہ میں بیمار ہو گیا. تو میں ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، بڑا مزہ آیا سن کے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں میں جان بوجھ کے بیمار ہو جاؤں، مدینے جا کے خود ہی بیمار ہو جاؤں کہ میرے نبی کی اور شفاعت کا وعدہ میرے لیے ہو جائے کہ میں مدینہ میں بیمار ہو گیا. اور لوگ صحت مانگتے پھرتے ہیں، ارے نبی کی شفاعت بیماروں کے لیے ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے حضور شفاعت کا وعدہ کرتے. پھر ایک اور بات یہاں میں کر دوں ازراہ ادب، انشاءاللہ آپ جائیں گے، انشاءاللہ کہیے، آپ جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر کوئی ایسا موقع آ گیا نا، تو چونکہ ہم انٹرینڈ لوگ ہیں، ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی مدینے کے آداب سکھاتے کوئی نہیں، اور زیادہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا، اور ہم بس ٹکٹ لیتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور مدینہ جا پہنچتے ہیں، اور ایک بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ مدینہ ادب کا شہر ہے، بہت بڑا ادب ہے اس کا. تو اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ میں آیا بیمار ہو گیا، تو اب جناب کے منہ سے یہ نہ نکل جائے کہ مجھے مدینے کی ہوا سکھائی نہیں. یہ نہ کہیں تمہاری زبان سے نکل جائے کہ یار مجھے یہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کی، میں آیا ہوں تو دیکھو شاید ٹھنڈک ہے یا شاید گرمی زیادہ ہے، میری نا آب و ہوا شاید مجھے سوٹ نہیں کی. یہ جس نے بول دیا نا، اس کے لیے تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہوگی. کیوں؟ ایسا ہے نہیں. مدینہ ایک پاک فضا والا شہر ہے، وہ بڑی صحت بخش فضا والا شہر ہے. وہ اتنا پاک ہے کہ تیرے جیسا گندا یہاں جب داخل ہوا ہے نا، نہیں سمجھے، تو تیری گندگی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پاکیزگی تجھے سوٹ نہیں کی. جیسے دیکھو نا، ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پانی ملا دودھ ہی پیتے ہیں. ہاں جی، یہ نوٹ کر لیں، بڑا کم ہے. ہاں ایک ہے جو ڈائریکٹ اس سے وہ دھار سیدھی منہ میں لے، وہ مانوں گا کہ خالص پیتا ہے. باقی آپ بھول جائیں کہ آپ کو دودھ خالص ملے، وہ پانی ملا ہی آپ پیتے ہیں. تو اگر کسی دن بھول کے آپ صاف ستھرا پاکیزہ سیدھا وہ جو بالکل ڈائریکٹ آ رہا ہے وہ پی لینا، تو کیا ہو؟ پیٹ خراب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم اس گندگی میں رچ بس گیا ہے، ہمارا جسم اس میں رچا بسا، ہم ٹھیک رہتے ہیں. جو ہی صحیح دودھ پیئیں گے نا، بیمار ہو جائیں گے. تو یہی حال مدینہ جا کے ہمارا ہوتا ہے. ہم گندے ذہن کے لوگ ہیں، گندی روحوں والے ہیں. جو ہی مدینہ کی پاک فضا ہم سے ٹکراتی ہے، وہ گندی روح بے چین ہو جاتی اور بیمار ہو جاتی. اور ہم کہتے ہیں مدینے کی ہوا نہیں سکھائی. اور مدینے کی ہوا نہیں سکھائی، تو بدبخت ہے، تو بد نصیب آدمی ہے، تیری صفائی ہو رہی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تیری گندگی صاف کی جا رہی ہے، تیری لوک اتاری جا رہی، لہذا تیرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے. چپ کر کے بیٹھ جا، جتنی دیر بیماری ہو شکر کر اللہ کا کہ اللہ نے شکر کیا مدینہ میں بیمار ہو گئے. اللہ. اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مدینہ میں موت مانگنا اور مدینہ میں موت مانگنا، اور بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں، مولا اب بیمار ہو گیا ہوں تو موت بھی ادھر ہی آ جائے. تو یہ اتنا آسان تھوڑی ہے، بولو نا، کہ تیری موت مدینے میں ہی آ جائے. اور دو بزرگ تھے نا، کافی عمر زیادہ تھی، ان کی بات کسی نے سنائی مجھے، کافی عمر زیادہ تھی دونوں کی، اور دونوں مدینہ گئے ہوئے تھے عمرے پہ، 90 سال عمر تھی. تو ایک بیمار ہو گیا تو اب مسجد کے باہر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. تو وہ جو بیمار تھا وہ دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار دعا کر، پہلے ہی عمر کافی ہو گئی ہے، اب بیمار بھی ہو گیا ہوں، دعا کر ادھر ہی اللہ جان نکال دے میری، وہاں پاکستان میں بھی تو مرنا جا کے، تو دعا کر ادھر ہی مر جاؤں. اب وہ دوسرا جو ہے، اس نے جو جملہ بولا، اس نے کہا ایڈا تو خوش نصیب رہندا نہیں. کیا جملہ بولا؟ ایڈا تو خوش نصیب کہ تیری اتھی موت آ جائے.
یہ کوئی کہانی نہیں، یہ جنوں اللہ رسول چاہے دیندہ موت ایڈا تو کچھ نصیب نہیں. مجھے بڑا مزہ آیا سن کہ اتنا تو خوش نصیب کہاں سے ہو گیا کہ تیری موت مدینے میں آئی. تو یارو یہ بڑی بات ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. بہت بڑی سعادت کہ مدینہ میں بیماری بھی شفاعت کا وعدہ. اور پھر دیکھیے جو لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں اور جنہیں عبادت کا بڑا ایک رنگ ہوتا ہے ان کے اندر، چاہتے ہیں عبادت کریں، اور مدینہ میں جا کے بھی انہیں عبادت کا شوق ہوتا ہے، اور وہاں سجدے تے سجدہ تر سجدہ، نفل تے نفل تر نفل، تسبیح تے تسبیح تر تسبیح، اور لگے رہتے ہیں، کبھی کوئی نفل شروع کرتے کبھی کوئی نفل شروع کرتے. تو ان کے لیے بھی حضور نے ایک جملہ بولا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. کیونکہ حضور کے پاس سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے. حضور تمہیں مشقت میں دیکھ ہی نہیں سکتے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ تمہارے لیے اتنا حریص ہے کہ وہ تمہیں مشقت میں دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ تم مشقت کرو. اب مدینہ جب جاؤ گے نا، ذرا انشاءاللہ بول دیا کرو فوراً کہ جب جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا وہ مشقت کا شہر نہیں ہے. مشقت ساری مکے میں. او ہو، بھاگو دوڑو، صفا مروہ، طواف، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پاؤں تھکیں گے، جسم تھکے گا، پسینے بہہ جائیں گے. مکہ جو ہوا، بلکہ بزرگوں نے کہا مکہ نہیں ہے مکہ ہے. وہ مکہ نہیں ہے جی، وہ اس کے اوپر پیش ہے، مکہ ہے، وہاں پہ مشقت ہے. مدینہ سکون کا شہر ہے، مدینہ میں سکون ہے، وہاں مشقت نہیں. اور کوئی مشقت نہ کرے مدینہ جا کے. بزرگوں نے ادب سکھایا، وہاں ایسے نہیں کرنا. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ کیا ہے سنو. آقا اسلام نے فرمایا جو میرے شہر آیا اور اس کی زیارت، اس کی نیت میری زیارت، میری مسجد کی زیارت کی تھی، میری مسجد میں پہنچا، اس نے ایک نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. نہیں چھوٹی سبحان اللہ، ذرا پھر کہو یار یہ چھوٹی بات ہے. مجھے 2023 میں حج کا موقع ملا، منہ دوسرے پاسے لگ جاندہ ہے حج. اتنا سخت حج ہوتا ہے، یعنی ایسا حج ہوتا ہے وہ، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اس طرح کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا جیسے آج پیدا ہوا بچہ، اتنا پاک کر دیتا ہے اللہ حج کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ میدی اینی کٹ دے اللہ اتھے کہ رہندہ ہی کھک نہیں بندے دے اندر. یعنی آپ کو مسل کے رکھ دیا جاتا ہے حج کے دوران، چاہے آپ کتنے ہی کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، آپ مرید ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، اللہ نہیں دیکھے گا. اللہ کہے گا رگڑو اس کو حج کے دوران. اتنا رگڑتا ہے وہ. اور ایک وقت ضرور آتا ہے حج میں کہ میرے ساتھ حاجی تھے، تو وہ جو پہلے کر چکے تھے، ایسے ہم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے جملہ بول دیا، میں حیران ہو گیا. مجھے کہتے ہیں جی ابھی آپ دیکھیں گے یہ وقت، کہتے ہیں ایک وقت آئے گا حج میں کہ آپ کو لگے گا کہ آج آپ زندہ نہیں رہیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے. ایسی سختی آئے گی، اور وہ ضرور آئے گی آپ پہ. وہ کہہ رہے تھے میرا چھٹا حج ہے، اور چھٹے حج میں آج بیٹھا ہوں. میں آپ کو یہ تجربے کی بات سنا رہا ہوں. ایسی گھڑی اللہ لاتا ہے کہ تمہاری زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا. ایک وقت آئے گا تمہیں لگے گا میں بچ نہیں پاؤں. اور میرے پہ وہ آیا، میری اہلیہ پہ بھی آیا، اور ہم جب بیٹھے ہوئے تھے ہم بات کر رہے تھے، وہ کہتے تھے مجھے تو پکا یقین تھا کہ آج میری موت واقع ہو جائے گی. میں نے کہا مجھے بھی یہی یقین تھا کہ آج وسیم فاروقی زندہ نہیں بچنے والا. اتنا سخت موقع آتے ہیں آج، اور وہ سب کے لیے آتے ہیں، کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے انوائرمنٹ ایسی بنائی ہوئی ہے وہ کہ آپ بے شک اے سی والے روم میں بیٹھے ہیں، آپ کو باہر آنا پڑے گا. اس پہ 40 دن ہیں، شدید گرمی، شدید دھوپ، پریشان ہو کے حج مکمل ہوتا ہے. بلکہ بعض حاجی یہ بھی کہتے ہیں کدوں مکے گا حج، بس یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہو کب ختم ہوگا جی، موقع کب آئے گا جب آخری دعا کریں گے. ہائے اب آؤ ذرا مدینے آؤ، مل کے کہو نا سبحان اللہ. نہیں 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 ابھی بھی سمجھے نہیں آپ، آپ مدینے آ جاؤ ذرا. اپنے ہوٹل میں اٹھو، اپنے ہوٹل کے واش روم میں جاؤ، بہترین نہاؤ، غسل کرو یا وضو کرو، لکس سے ملو اپنے آپ کو، ٹھنڈا پانی بہترین، آرام سے چلتے ہوئے. اذان ہو چکی ہے حرم میں، چلتے چلتے خودروشی پڑھتے پڑھتے حرم پہنچو، ٹھنڈے اے سی میں جاؤ. اللہ امام صاحب آ گئے ہیں، اللہ اکبر کہو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں بولنے کی ضرورت، خاموش نماز ہے، زور کی نماز ہے، کوئی ضرورت نہیں کچھ کہنے کی، سارا کچھ خاموشی سے ہوتا رہا ہے. نماز پوری ہوئی ہے، سلام پھرا، تیری جھولی میں مقبول حج آ کے گر گیا خود ہی. او ہو 9 ذوالحج کا انتظار مکے میں کرنا ہوتا ہے
یہاں مدینے میں روزانہ 5 حج ہوتے ہیں، 5 حج ہوتے ہیں. پھر کہہ دو ذرا کتنے؟ 5 حج ہوتے ہیں، اور روز ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں. اس حج کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مقبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، منہ سے گالی نکل گئی ہو، کوئی گندی بات منہ سے نکل گئی ہو، کوئی غلط نظر کسی عورت پہ، کسی مرد پہ پڑ گئی ہو، کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ وہ سارا حج ضائع ہو گیا. مدینے کا حج ضائع نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا ہو گیا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں حاجی صاحب لکھ دیا گیا ہے. عبادت والو آؤ، مدینے آؤ، یہاں عبادت کے مزے لو، یہاں آ کے سجدوں کے مزے لو. اصل رنگ تو یہاں کھلے گا تمہیں، کہ اصل عبادت تو یہاں شروع ہوتی ہے. اللہ. پھر بعض ہوتے ہیں کہ انہیں بڑا شوق ہے، مولا جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے. ذرا غور سے سننا، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولا جنت دے دے، مولا جنت دے دے، جنت کی دعائیں کرواتے ہیں. یارو دعا کرو اللہ آخر میں ہمیں معاف کر دے، آخر میں ہمیں معاف کر دے، جنت مل جائے، جنت مل. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تجھے جنت چاہیے، آ میرے مدینے میں آ جا. ہائے ہائے ہائے، مدینے میں آ جا، میری جنت میں. تو جنت مانگتا ہے، آ جا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس شہر کی عظمت دیکھیے. اس شہر کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کا باغ ہے. یعنی اس شہر کے اندر جنت ہے. تو مدینہ خود کیا ہے بھائی، یہ مجھے بتا دو. بھائی جو چیز اندر ہوتی ہے اس کی اہمیت تھوڑی ہوتی ہے، جس کے اندر ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. بھائی مال جو ہے اگر آپ الماری کے اندر رکھو گے تو الماری کی زیادہ اہمیت ہے مال سے، اگر وہ اندر پڑا ہوگا تو الماری کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. مدینہ کے اندر جنت ہے. تو مدینہ کیا ہے؟ لاؤ کوئی لفظ مدینہ کے لیے، کوئی تو لاؤ نا. مجھے ذرا اپنی عقل دوڑا کے جواب تو دے دو کہ مدینہ کے لیے کیا لفظ بولو گے جس کے اندر جنت ہے. جنت مدینہ کے اندر ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا تجھے بڑا شوق ہے جنت میں جانے کا، وہ وہاں جاؤ گے نا، وہ جو وہاں جاؤ گے تو ایک بار ہی جاؤ گے. میری جنت میں روزانہ جتنی بار مرضی آ جاؤ، پھر آؤ، پھر آؤ، پھر آؤ، پھر آؤ، اور آتے رہو. میری جنت تمہارے لیے کھلی ہے. تو جنت مدینے کے اندر. کیسے تمہیں مدینہ کی طرف بلائے، اس سے زیادہ وہ کیا کرے تمہارے لیے. جنت بھی وہیں رکھ دی، عبادت بھی وہیں رکھ دی، برکت بھی وہیں رکھ دی، رزق بھی وہیں رکھ دیا، شفاعت بھی وہیں رکھ دی، اپنا آپ بھی وہیں رکھ دی. کیا چاہیے تمہیں اور؟ اس کا مطلب یہ ایک ہی ہے، پھر صرف ایک ہی ہے کہ تیری طلب مدینہ ہے ہی نہیں، تو مدینے کا طلبگار ہی نہیں. تو انتہائی ناقص العقل آدمی ہے. تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنا عظیم شہر ہے. یہاں تعریفوں کے پل باندھ دینا کسی اور شہر کے تو لوگ پاگلوں کی طرح پہنچتے ہیں. یار اتنی تعریف سنی تھی فلاں شہر کی، چلو یار دیکھیں وہاں کیا ہے. ذرا ناران کی تعریف کریں نا 10-15 لوگوں کے سامنے، کہیں یار بڑا اچھی فضا ہے، بڑا اچھا وہاں ماحول ہے، بڑا اچھا موسم ہے، بڑے اچھے ہوٹل ہیں، تو دل کرے گا چلو یار اس دفعہ فیملی ناران لے کے چلتا ہوں. یار اتنی تعریف حضور کریں، اتنی تعریف کریں کہ آخری حد تک چلے جائیں کہ جنت بھی تمہیں وہیں مل جائے گی. اور پھر بھی محترم کے اندر یہ خواہش ہی نہ پیدا ہو کہ چلو اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور جاؤں گا. یہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اور کہتے کہ لوگ فلاں کام بڑا ضروری ہے، فلاں کام بڑا ضروری ہے، فلاں کام بہت ضروری ہے. کیا کرتے ہو؟ کس سے تمہیں اور بلائے؟ اور پھر دیکھیے کیا انداز بنایا. سنو، فرمایا کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے. میرا ممبر حوض کوثر کے اوپر ہے. آپ نے سمجھا میں نے کیا بولا ہے؟ میرا ممبر بولو حوض کوثر کے اوپر ہے. حوض کوثر، وہ جو کوثر کا دریا ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، حضور کو دیا ہے. فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے، میں اکثر جب وہ جاتا تھا نا جی قریب، جب کبھی آپ بابو السلام سے داخل ہوتے تھے، بڑی حسرت سے میں ممبر کو دیکھتا، بڑی حسرت سے، کہ یہ وہ ممبر ہے جسے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے نیچے حوض کوثر ہے. بے شک نظر آئے یا نہ آئے بولو، میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا، درست فرمایا، ٹھیک فرمایا، ایسا ہی ہے. وہ حوض کوثر اس کے نیچے ہے.
تو وہ بھی تمہیں وہیں ملا. اور فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ دیکھتے ہو یہ جنت کے دروازے پہ ہے. جنت کے دروازے پہ احد کا پہاڑ، حوض کوثر کے اوپر منبر، اور وہ جگہ جو ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا باغ. تو رہ کیا گیا؟ کس طرح تمہیں یقین دلایا جائے؟ لیکن افسوس کہ تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، بلکہ میں کہوں مدینہ تو موجود ہے، تو ہی نہیں. مدینہ تو ہے لیکن تو ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اتنا شوق ڈال دیا حضور نے مدینے کا کہ حضرت عمر اکثر یہ دعائیں کیا کرتے، مولا مدینے میں موت دینا، مولا مدینے میں موت دینا، مدینے میں موت دینا، اس سے باہر نہ موت دے. حالانکہ آپ خود ایک بڑے پریکٹیکل انسان ہیں، پریکٹیکل انسان ہے. 24 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے، پوری دنیا تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے. موت کہاں مانگتے؟ بول دو یار، مدینے میں. حالانکہ چاہتے تو کسی بھی ملک میں کہتے بھئی فلاں جگہ میری قبر بناؤ. اتنا شوق ڈال دیا حضور نے، کہا مدینے میں اللہ موت دے دے. اور واقعی ایسا ہوا. مسجد نبوی میں ہی آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اور مسجد نبوی میں ہی شہادت ہوتی ہے، اور آپ بھی گنبد خضرا کے نیچے دفن ہوتے، وہیں پہ قبر بنتی. تو آج تو مٹ گئے شوق مدینے کے، آج تو شاہی کو نہیں رہے. اور پوچھ لو لوگوں سے کیا حال ہو گیا. اور پھر جو چلے جاتے ہیں ان کے کیا میں عرض کروں کہ بیچارے، چونکہ ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے، یہاں پہ ذمہ داریوں کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے مدینہ مکہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اور پھر آخری عمرے جب لوگ تنگ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار ہون چھوڑ جانا چاہیے تھا. لوگ تانے مارنا شروع کرتے ہیں، بابا جی آپ ابھی تک ہو کے نہیں آئے. تو پھر وہ جب جاتے، اب جب وہاں جاتے ہیں تو پھر چونکہ ایسی حالت ہی نہیں ہوتی. اور ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہاں، کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، مسجد نبوی شریف کا جو 369 گیٹ ہے اس کے سامنے سے میں گزر رہا تھا. تو وہ میرے تھوڑا سا آگے تھے، تو میں نے دیکھا کہ نا ان کو شاید چلا نہیں جا رہا تھا ان سے. وہ پھر ایک طرف بیٹھ گئے، اور شاید انہیں کوئی کھنگار بھی آ گیا، اور وہ کھنگار بھی ایسا تھا کہ ان سے جذب ہی نہ ہو سکا. انہوں نے وہیں پہ ایک سائڈ پہ تھوک بھی دیا. یعنی وہ حالت تھی کہ وہ بےچارا بچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں کھنگار نہ پھینکوں تو شاید وہ مر جائے گا بےچارا. عمر ہی ایسی تھی. تو مطلب ایسی حالت میں مکے پہنچ جانا، مدینے پہنچ جانا. مجھے بتائیں کہ کیا ساری جوانی گزر گئی، سارے اچھے دن تم نے سڑکوں پہ مختلف شہروں میں اور مختلف گھروں میں گزار دیے، اب کھنگاروں کے لیے مدینہ ہی بچا تھا؟ اب جو تیرے گھٹنے کے درد ہیں یہ لے کے تو مدینے پہنچ گیا. اب یہ جو تجھے مطلب ہر وقت سستی چھائی رہتی ہے اور ہر وقت تیرا دل کرتا ہے کہ نہیں اب مجھے کوئی لٹا دے، مجھے کوئی بٹھا دے، یہ حالت تمہیں مدینے کے لیے پسند آئی ہے؟ مدینہ تو جوانی کا شہر تھا، یہ تو جوانی میں جانے کا وقت تھا، یہ تو بہترین حالت میں جانے کا شہر ہے. وہاں پہ تو ایسی حالت میں جانا چاہیے تیری نظر اتنی صاف پاکیزہ اور جوانی والی نظر ہو کہ دور تک دیکھ سکے کہ مسجد نبوی کہاں تک پھیلی ہوئی، اور وہاں تجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو ایسی حالت میں مدینے جانا گیا. تو اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین کہو. اللہ اس سے محفوظ کر لے، اور ہماری قوم کو اللہ جگا دے. بار بار جو مدینے جائے، بار بار جو مکے جائے، حضور نے اس کے لیے یوں دعا دی ہے کہ اللہ اسے کبھی محتاجی نہیں آنے دے گا. بار بار جائے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق پیسوں سے ہرگز نہ جوڑنا. بس اس سے کہنا کہ حضور مجھے بلاتے رہیے گا، میں کبھی چھٹی نہیں کروں گا، مجھے اس جگہ کی حاضری سے محروم نہ کیجیے گا. لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ جذبے ختم ہو گئے، وہ جذبے وہ رہے نہیں، لہذا جذبوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مال بہانہ بن جاتا ہے، بچے بہانہ بن جاتے ہیں، فلاں بہانہ بن جاتا نہیں. اصل میں تیرے اندر جذبہ ہی کوئی نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو فراڈ کر رہا ہے، تو جذبہ نہیں رکھتا. ورنہ اس نبی کا انداز ایسا نہیں. نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخدے رہ گئے. تو بات تو کر ان سے، اللہ کا نبی کس طرح بلاتا ہے، کیا کیا اس کے انداز ہیں، تمہیں اندازہ نہیں. تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو. اس عظیم شہر کی طرف سفر کرنا، اس عظیم شہر کی حاضری دینا، یہ تو خود مکے کے اس کعبے کی بھی آرزو ہے. حدیث سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب
حشر کا دن آئے گا، اللہ ساری مسجدیں ہوا میں اٹھائے گا، یہ کعبہ بھی ہوا میں اٹھ جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اب تو میری طرف آ جا۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کرے گا، جب سفر کرے گا راستے میں مدینہ پڑے گا، اوپر سے گزر رہا ہوگا، نیچے مدینہ آ جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا تیرے نبی کا شہر آ گیا ہے، تیرے نبی کا در آ گیا ہے، کرم فرمانا میں سلام نہ پیش کر دوں تیرے رسول کو، اجازت دی جائے تیرے رسول کو سلام پیش کروں۔ خود کعبے کی آرزو ہے کہ میں حاضری دوں، اللہ فرمائے گا حکم ہے، اجازت ہے، جاؤ۔ کعبہ شریف حضور کے دربار کے آگے کھڑا ہوگا اور آ کے ہاتھ باندھ کے جو بھی اس کی حالت ہوگی وہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی کعبہ کے ساتھ، اور کعبہ فرمائے گا حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک تو سلام پیش کرنا تھا، اور دوسرا اس لیے آیا ہوں کہ تسلی دے دوں۔ فرمایا جائے گا کیا تسلی؟ کہا تسلی یہ دے رہا ہوں کہ جو آپ کا امتی مجھ تک پہنچا میں اس کے لیے کافی ہوں، اور جو آپ مجھ تک نہیں پہنچا اس کے لیے آپ کافی ہیں۔ جو میرے تک آ گیا تسلی رکھیں، آپ اس کی فکر نہ کیجیے گا، میں کعبہ ہو کے اسے جہنم سے نکال لوں گا، اس کی میرے اوپر ذمہ داری ڈالیں۔ اور جو نہیں آ سکا، غربت کی وجہ سے، پریشانی، بیماری، وہ مکہ نہیں پہنچ سکا، مجھ تک زیارت نہیں کر سکا، اس کے لیے آپ ہی کافی ہیں، آپ اسے خود ہی بچا لیں۔ لیکن جو مجھ تک آیا میں اسے بچاؤں۔ خود مکے کی بھی حاضری، خود کعبے کی بھی حاضری حضور کے دربار پہ ہی ہونی، تو ہم کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اور ان فرشتوں کی بھی سن لو جو 70,000 صبح آتے ہیں، ہائے ہائے، جو 70,000 شام آتے ہیں، وہ بےچارے ساری زندگی کے لیے ایک موقع پاتے ہیں، صرف ایک موقع ملتا ہے 70,000 فرشتوں کو، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں بلک بلک کے روتے ہیں، مولا کچھ وقت اور دے دے۔ کہا جاتا ہے پیچھے دیکھ، لمبی لائن عشر تک لگی ہے، وہ آنے کے لیے یہاں بےتاب ہیں، ایک لمحے کے لیے تمہیں اجازت نہیں، واپس پہنچو اللہ کے دربار میں۔ وہ کہتا ہے مولا دوبارہ کب آؤں گا؟ کہا دوبارہ اگر یہ لائن ختم ہو گئی تو آ جانا، دوبارہ آنے کی کوئی اب تیری حاجت نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں، بار بار بلائے جاتے ہیں، بار بار ٹکٹیں لگتی ہیں ہماری، بار بار ٹھپے لگتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے آجو مدینے، آجو مدینے۔ کتنی بڑی بات، کبھی سوچو تو صحیح، کبھی دھیان تو کرو، یہ کتنا بڑا شرف۔ تو آج کے بعد سوچو گے انشاءاللہ؟ کہو ذرا، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، پاسپورٹ بنواؤ، فوراً پاسپورٹ، گھر چلے جاؤ آج کہہ دو بس امی جی پاسپورٹ سیدھا کرو، ابا جی پاسپورٹ سیدھے کرو، بس ہم جا رہے ہیں۔ گھر جاؤ، پلاننگ کرو، واپس آؤ، جتنے پیسے لگیں گے۔ مدینہ کی حاضری ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہے۔ میں نے کیا بولا جی؟ یہاں بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ ہے یہ، اس کو خرچ کرنا نہ سمجھنا۔ وہ تیرا مال لے کے اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے، وہ تجھے 10 گنا کر کے واپس کریں گے۔ 2.5 لاکھ خرچ ہوگا، پورا 20 لاکھ آئے گا، یہ وعدہ ہے ان کا۔ 10 تو فوراً دیں گے اور پوری زندگی میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تمہاری فقر کو ختم کریں گے، محتاجیاں دور ہوں گی، چہروں کے اوپر برکت اترے گی، نمازیں بہتر ہو جائیں گی، کرم ہوئے گا۔ بلکہ ایک لفظ بڑا اچھا کسی بزرگ نے بولا تھا کہ مدینے کی حاضری زندگی مکمل کر دیتی ہے۔ یہ جو تمہیں قوموں اندر دل رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نہیں کمی ہے، ابھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی شاید ٹھیک نہیں، فلاں، یہ سب چیزیں مدینے سے واپسی پہ ختم ہو جائیں گی۔ تمہارا ذہن ٹھکانے لگ جائے گا، سوچ ٹھکانے لگ جائے گی، اور زندگی کے اندر ایک ایسی مضبوطی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آ سکتی۔ کروڑ تم تہجد پڑھو، مدینے کی زیارت اس سے کہیں بڑی ہے، وہ برکت کہیں زیادہ ہے جو وہاں سے ہو کے آئے گی، وہ تمہیں نہیں مل سکتی، وہ وہاں کی حاضری کے ساتھ جوڑی گئی۔ لہذا دیر نہ کرو، اور جب وہاں پہنچو نا ایک کام ضرور کرنا، جب وہاں پہنچو تو ہمارا ذرا سلام کہہ دینا، بس مل کے کہو نا سبحان اللہ، بس ہمارا سلام کہہ دینا کہ وہاں بیٹھا تھا تو حضور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور آپ میں سے جب وہ پہنچیں گے لوگ وہاں تو وہ ضرور یہ یاد کریں کہ یہ برکت آئی کہاں سے تھی، کس نے ترغیب دی تھی۔ یارو ذرا سلام بول دینا، صرف نام کہہ دینا کہ جی فلاں نے سلام بھیجا آپ کے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس بارگاہ میں صرف نام ہی پکار دیا جائے، صرف اس بارگاہ میں اتنا کہہ دیا جائے کہ فلاں کا نام آپ کے سامنے لیا، بس کافی ہے، اس سے زیادہ کسی شے کی طلب نہیں۔ یارو وہاں جا کے سلام پیش کر دیں، اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں ہزاروں فرشتے سلام پیش کر دیں،
خود خدا بھی جسے سلام کہتا ہے اس نبی کو میرا بھی سلام کہنا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزب ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہاں کھڑے ہو کے صرف اتنا بول دینا، بس اتنا ہی کافی. اور کوئی طلب نہیں ہے، کوئی عزت نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی طلب نہیں، کسی شے کی طلب. بارگاہ رسالت میں پہنچ کے اگر یہ کر دیا تو تم نے اس درس کا حق ادا کر. انشاءاللہ تو کہہ دو، اللہ تمہیں توفیق دے دے. اور بالکل دیر نہ کرو، وقت نہ ضائع کرو. زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. قبر میں اترو گے وہاں تو زیارت حضور کی کاری لوگے، لیکن اس زیارت کا کیا فائدہ اگر ابھی زندہ زیارت نہ کی جا کے. اور ساری زندگی دنیا کو دے کے مر گئے اور دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے زندگی میں ذلیل ہو گئے. ارے اس نبی سے تو جا کے مل لو جس نے تمہیں محمد کہا کے اپنا کلمہ دے کے تجھے مسلمان کیا ہوا ہے. جاؤ جا کے اس سے تو مل لو. تو اب ایسا تو کرو، اللہ توفیق دے دے. اور میرے تمام بچے مدینہ حاضر ہوں. ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی حمزہ فاروقی صاحب اس وقت وہیں پہ ہیں. کل بھی ان کا سلام آیا ہوا تھا، ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہیں. ایک ہمارے فیصل فاروقی صاحب وہاں پہ ہیں. ان کے کہو نا سبحان اللہ. ماشاءاللہ لوگ جاتے رہتے ہیں، پہنچتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے پورے سال میں شاید ہی کوئی ایک مہینہ بچے کہ جس میں حضور کی بارگاہ میں ہمارا کوئی بچہ نہ پہنچا ہوا ہو اور وہ پہنچ کے وہاں نام نہ لے رہا ہو. یہ اللہ نے کرم ایسا کیا. ہر وقت کوئی نہ کوئی بچی یا بچہ ضرور وہاں موجود ہوگا جو وہاں پہ برکت اور رحمت ہماری بھی ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے حضور ہمیں یہ یاد کراتے ہیں کہ اور بندے بھیجیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا بول دو نا یار. حضور ہمیں کہتے رہتے ذرا اور بتائیں انہیں ہماری طرف بھیجیں. چھوڑیں ان کو، کہیں کہ چھوڑ فکر دنیا کی. ذرا کہو نا یار، ذرا بول دو نا. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. اس بات پہ یقین کر کے نکل جاؤ. اللہ توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کے 2 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھیے اور پھر دعا کیجیے. یا رسول اللہ آپ کے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام. اور ظہوری خوش نصیبی لے گئی خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنے ان کے اشکوں اور التجاؤں کو سلام. ان کے اشکوں اور کی التجاؤں کو سلام. اور اے خدا کے لاڈلے
اسلام آجزانہ ہو قبول اساں تیری یاد دا چوہے دیوانیا ست ویلے ان روزے ست ویلے ان روزے والویل زلفاں والیا اج یاد مدینہ آندا اے اور رج رج کے مینوں رون دیو اے ہن یاد مدینہ آندا اے سانوں نکرے بیٹھ کے رون دیو او لوکی پھلا دے لوکی پھلا دے او لوکی پھلا دے ہار پروندے او سانوں وجوا دے ہار پرون دیو او سانوں وجوا دے ہار کیونکہ جو جو گزرن وچ جدائی یا رسول اللہ سونیا میرے سال مہینے کیوں تو اگ چھوڑے دی ودی جاوے وچ سینے وقت چنگے ہون میرے وقت چنگے ہون میرے پہنچایا اس زمینے آوے موت ظہوری جم پر آوے شہر مدینے اساں تیری یاد دا چوہے دیوانیا سد ویلے ان روزے واللیل زلفاں والیا اور دست بستہ ہے کھڑے آقا جی ہم حاضر جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضور کمرے تک ہر چیز جانتے ہیں تو ہم بھی آج سارے اپنے چہرے لے کے سونے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سوال کرتے ہیں حضور آج آپ کے مدینہ پاک کا ذکر ہوا ہے تو ہماری دعائیں قبول فرمائیں ہم سب نکموں کو مکہ پاک مدینہ پاک دست بستہ ہے کھڑے آقا جی ہم حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ رشید آمین الہی آمین اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش میں ہوں جس کی وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی ہے جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آنسو لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی حضور ہمارے آنسو قبول فرما لیں ہم غریب بے بس مجبور لوگ بہت دور آپ سے بہت دور بڑا فاصلہ ہے حضور آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن وہ آپ ہے نا ہم آپ سے بہت دور ہیں ہم آپ سے بہت دور ہیں حضور کرم کیجیے یہ فاصلہ کب مٹے گا یہ فاصلہ کب دور ہوگا فضل کیجیے پھر بلا لیجیے حضور پھر بلا لیجیے اپنا سونا شہر پھر دکھا دیجیے حضور رحم فرمائیے حضور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں اپنے شہر سے دور کر دیں ہم گناہگاروں کا علاج آپ کے شہر میں ہی ہے
حضور بلا لیجئے، حضور فضل کیجئے. یہ مولا بہت سارے میرے جوان بیٹھے ہیں، حضور ان کی طرف نظر شفقت فرمائیے، حضور نظر شفقت کیجئے. انہیں اندازہ نہیں کہ وہ شہر کیا ہے. اللہ آج ہو گیا انہیں اندازہ. اب بلا لیجئے، اب بلا لیجئے، اپنا کرم فرمائیے. ان سب کو مدینے کی ٹکٹ عطا فرمائیے. جتنے تشریف لائے ہیں اللہ ان سب کو برکتیں دے دے، اللہ ان سب کو رحمتیں دے دے. الہ العالمین اپنا خاص کرم اور فضل کامل حال فرما. مولا یہ میرے تمام ساتھی بار بار مدینے کے مسافر بنے، بار بار مدینے کے مسافر بنے. ان سب کے لیے مدینہ ایسے ہو جائے جیسے بار بار جانے والا شہر ہو. مولا بار بار جانے کی توفیق نصیب. مولا بڑی محبت سے چند کلمات تیرے نبی کے شہر کے لیے کہے ہیں. مولا اس میں تاثیر ڈال دے، اس میں خود تاثیر ڈال دے. مولا تو مولا لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، لوگوں کے ذہنوں کی سوچ کو مدینہ کی طرف موڑ دے. مولا قبول فرما لے، مولا فضل کر دے. ہماری بہنیں بھی جائیں، ہماری بیٹیاں بھی جائیں، ہماری بیویاں بھی جائیں، ہمارے مولا گھروں کے افراد، ہماری مائیں جائیں، ہمارے مولا ہمارے بچے بھی جائیں. مولا سارے گھر کے لوگ مدینے جائیں. الہ العالمین بار بار جائیں. ان کا بڑا دل کرتا ہے، وہ بار بار جانا چاہتے ہیں. ہم ہی نکمے ہیں، ہم ہی منحوس ہیں، ہم ہی بدبخت ہیں. مولا وہ بیچاریاں تو ترس رہی ہیں، وہ بیچاریاں تو رو رہی ہیں کہ ہمیں کوئی لے جائے، لیکن مولا ہم ہی بدبخت اور منحوس ہیں. اللہ ہماری بیوی کے لیے ہمیں بلا لے، ہماری بچی کے لیے ہمیں بلا لے، ہماری ماں کے لیے ہمیں بلا لے، ہماری بہن کے لیے ہمیں بلا لے. وہ بیچاری ترستی رہ گئی، اسے کوئی نہیں لے کے گیا. مولا ہمیں اتنا بنا دے، اتنا عظیم کر دے، اتنا مولا بڑا کر دے کہ ہم ان کو بھی مدینے پہنچا دیں. اللہ قبول فرما لے، اللہ فضل کر لے. ان کی آہیں سن کر ہمیں بلا لے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی بلا لے. انہیں بھی بلانا ہے، ساتھ ہمیں بھی بلا لے. وہ بیچاریاں رو رہی ہیں. اللہ قبول فرما. الہ العالمین اپنا فضل کر دے. مولا بڑی محبت سے میرے بیٹے فراز نے، اس کے والد نے، اس کے بھائیوں نے مل کے انتظام کیا. ان کی والدہ مولا سب سلامت رہیں، با کرامت رہیں. بڑی محبت سے مولا انہوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا ہے. اللہ رزق میں برکت دے، عزتیں دے، رحمتیں دے. اب مولا انہیں سب سے پہلے ہمیں ان سب کو مولا پہلے مدینے پہنچا دے. ہمیں ان کے پیچھے بے شک پہنچانا، انہیں مولا مدینے پہنچا. الہ العالمین یہ تمام میرے ساتھی مولا بار بار حضور کی زیارت کریں، آقا اسلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھیں، حضور کے مولا خوبصورت پیشانی کو دیکھیں، حضور کی خوبصورت آنکھیں دیکھیں، حضور کے خوبصورت گال دیکھیں، آپ کی چمکتی داڑھی شریف دیکھیں. مولا کرم فرما، مولا ابرو دکھا حضور کے، مولا مسکراہٹ دکھا حضور کی، وہ پیارے پیارے ہونٹ دکھا. مولا فضل کر دے. مولا وہ چہرہ جو اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے ہمیں بھی دکھا دے. اللہ قبول فرما. جس محبت سے یہ مجلس ہوئی ہے، یہ آنسوؤں کی برسات مولا یہ قبول کی جائے. ہم غریبوں کے پاس اور دینے کے لیے ہے ہی کیا مولا، ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ کوئی ایسی مولا کوئی تجھے پیش کرنے والی چیز ہے. یہ آنسو ہیں جو تجھے پیش کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل کو تسلی آ جاتی ہے کہ آج رب کو کچھ تو دیا. مولا یہ آنسو قبول کر لے، یہ آنسو قبول کر لے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مولا یہ چند دن رہ گئے ہیں، ہماری کوششیں قبول فرمانا، ہماری یہ مولا محنتیں قبول کرنا، ہمارا ایک ایک لفظ قبول کرنا. اگر کسی جگہ کو غلطی کوتاہی ہم سے ابھی تک ہوئی ہے اسے معاف کر دیا جائے، اور مولا ہماری یہ کوششیں قبول فرما لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.